مطلب مدارس ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے، جب کوئی دوسرا نہیں سنتا، بالآخر مجھ پہ یہ راز کھلا، کیا وہ سنتا ہے کیا نہیں سنتا۔ وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا، اور یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا، بالآخر مجھ پہ یہ راز کھلا، کیا وہ سنتا ہے کیا نہیں سنتا۔ وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا کہ بزدلوں کی خدا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک گلی سے گزر رہے، ایک صاحب چکی پیس رہے ہیں اور رو رہے۔ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ غلام چکی بھی پیس رہا ہے، رو بھی رہا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ وہ غلام نہیں جانتا کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ کہنے لگا بات تو بس یہ ہے کہ آپ کی طرح بہت سے راہ گزرتے ہیں، مجھے روتا ہوا دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ پوچھا نہیں بات بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگا بخار چڑھا ہوا ہے اور میرا جو مالک ہے امیہ وہ مجھے مارتا ہے اور زبردستی کرتا ہے، وہ کہتا ہے چاہے بخار ہے چاہے طبیعت خراب ہے چکی تو پیس لو۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد آتے ہیں، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے گرم، ایک ہاتھ میں کھجوریں۔ اس غلام کو چکی سے ہٹا کے دودھ پلاتے ہیں، کھجوریں کھلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم اپنے بستر پہ آرام کرو۔ تو کہتا پھر یہ چکی کون چلائے گا؟ کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم آرام کرو، تمہاری جگہ یہ چکی میں چلا۔ ایسا 3 دن تک۔ ایک بوڑھیا ہے اپنے گھر کے باہر کھڑی ہے، 2 گٹھریاں اس نے بنا رکھی ہیں، سامان باندھا ہوا۔ کبھی ایک گٹھری اٹھاتی ہے تو جب دوسری اٹھانے لگتی تو اٹھتی نہیں، اس کو زمین پہ رکھتی ہے، دوسری اگر سر پہ رکھتی تو وہ نہیں اٹھتی پہلے والی۔ اتنی دیر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، وہ نہیں جانتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ پوچھا اماں کیا بات ہے؟ کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگی ہاں بیٹا میں مکے سے کچھ دور میرا پرانا گاؤں ہے، وہاں جانا چاہتی ہوں، کیونکہ مکے میں ایک ایسا شخص آ گیا جو اپنا دین پھیلا رہا ہے اور مجھے تو خطرہ ہے کہ کہیں میں جس مذہب پہ ہوں وہ نہ چھوٹ جائے مجھ سے۔ تو کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اماں اگر تمہاری اجازت ہو یہ تمہارا سامان میں چھوڑاؤں، میں چھوڑاؤں اس سامان کو؟ کہنے لگے یہ تو بہت اچھا ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی دونوں گٹھلیاں اٹھا لی، اب وہ بوڑھیا چل رہی ہے، نبی علیہ السلام ساتھ میں چل رہے ہیں، اور جب اس سے وجہ پوچھتے ہیں تو سارے راستے اللہ کے رسول کی برائیاں کرتی ہے۔ جب اس گاؤں میں پہنچ گئے جہاں سامان پہنچانا تھا،
सामान रख दिया। सामान रखने के बाद नबी अलैहिस्सलाम जब वापस जाने लगे तो अम्मा पूछती, बेटा अपना नाम तो बता के जाओ। उम्मुल कुर्रा है, मक्का जो है वो उम्मुल कुर्रा है। जब मैं लोग मुझे कहेंगे तू मक्का छोड़ के क्यों आ गई, तो जब मैं ये बताऊंगी कि मैं इस वजह से आई थी कि वहां एक नया दीन आ गया, अपनी जान बचा के आई हूं, तो मैं ये भी बताऊंगी कि मक्के की जमीन पर ऐसे साले नौजवान रहते जो दूसरों का बोझ भी अपने कंधों पे उठा लेते। अपना नाम बता। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीखी बात, उनकी तो तमाम बातें तारीखी हैं। फरमाया, अम्मा जी नाम में क्या रखा है? नाम वाम ना पूछो, नामों में कुछ नहीं रखा। अम्मा बड़ी परेशान है, कहने लगे नहीं अपना नाम बता के जाओ। फरमाया जरूरत नहीं है। जब वहां से चलने लगे इसरार करती रही। आप अलैहिस्सलाम जब उस घर से निकलने लगते हैं तो उसने नबी अलैहिस्सलाम की चादर मुबारक पकड़ ली। फरमाया नहीं बेटा अपना नाम बता के जाओ, मुझे किस तरह पता लगेगा कि मेरा मोहसिन कौन है। जब जिद करने लगी तो करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अम्मा अगर इतना ही इश्तियाक है नाम जानने का तो सारे रास्ते अल्लाह के जिस पाक रसूल को तुम बुरा भला कहती आई हो मैं वही मोहम्मद हूँ। नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह से टेक लगा के बैठे। मक्के में एक 12-13 साल का लड़का है, वो अपने चचा के घर गया। उसके बाप को मरे हुए 4-5 साल हो गए। अपने चचा को कहता है, चचा मेरी अम्मा का कुर्ता फट गया है। पुराने दौर में कपड़ा सबसे ज्यादा महंगा होता था, कपड़ा मिलता नहीं था आजकल की तरह। तो उसने अपने चचा से कहा, चचा एक चादर दे दो, मेरी माँ का बदन नंगा होता है, लोगों के घरों में बर्तन मांजने जाती है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मुझे बड़ी शर्म आती है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो चचा उल्टा डांटने लगा कि नहीं हम नहीं दे सकते, तुमने तो रोज के काम पकड़ लिया। और एक आदमी का अगर चचा भी ठीक हो तो चाची कह देगी बार बार मोटर चला रहा, लगता भूख ही जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता चचा ठीक भी मिल जाए तो चची भी ठीक नहीं देती। तो खैर उसने कपड़ा लेने से इनकार कर दिया। वापिस जा रहा, बड़ा परेशान है, अफसुर्दा है। रास्ते में एक अहराबी मिले, पूछा बच्चे क्या बात है, बड़ा उदास है। कहने लगा मेरी माँ के कपड़े फटे, मेरे चचा के पास गया, दौलतमंद है देता नहीं, उनके पास भी नहीं था कुछ। कहने लगा यार मैं तुझे एक शख्स दिखाता हूं, अगर उनके पास चला जाए तो तेरा काम बन जाए। तो उसने नबी अलैहिस्सलाम का पता बता दिया उस बच्चे को। तो बच्चा रसूलुल्लाह के पास जाने से पहले अपनी माँ के पास गया, चचा की शिकायत लगाई और ये भी बताया कि एक अल्लाह के रसूल हैं और वो बैतुल्लाह के साथ टेक लगा के बैठते हैं। लोग कहते हैं कि अगर तू उनके पास जाएगा तो तेरी जरूरत पूरी कर देंगे। अम्मा कहती बेटा नहीं, मैंने सुना है अगर कोई उनके यहाँ चला जाए तो फिर उन्हीं का हो जाता है। कहने लगा नहीं अम्मा तेरे कपड़े फटे हुए हैं, मैं जरूर जाऊंगा। कहता मेरे दिमाग में एक तरकीब है कि जब मैं रसूलुल्लाह के पास जाऊंगा मैं कह दूंगा कि मैंने आपका दीन कबूल नहीं करना, मैं इस काम से आया हूं। उसकी मां ने कहा ये मामला ठीक है। वो बच्चा जाता है, नबी अलैहिस्सलाम खाने काबा से टेक लगा के अल्लाह की तस्बीह करने में मसरूफ है। वो बच्चा जाता है, नबी अलैहिस्सलाम उसको देखते हैं और वो अजीब बात करता है। कहने लगा सुनो जी, मैं आया तो किसी काम से हूं, लेकिन पहले ये बात सुन लो, मैं तुम्हारा दीन कबूल नहीं करूंगा। प्यारे करीब रसूल मुस्कुराते, उस बच्चे को बिठाते, पूछते बात क्या है बेटा, बात को बताओ। कहने लगा मेरी अम्मा के कपड़े फटे हैं और उनका बदन नंगा होता है, लोग देखते हैं, मुझे शर्म आती है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया? नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर, कौन सी चादर? ताहा यासीन वाली चादर। पता है ना रसूलुल्लाह कौन है? अल्लाह के बाद कौन है? सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है।
کائنات کے مولا محمد رسول اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نائب بنایا. جس دن عرش میں بلانا تھا اللہ نے ملنے کے لیے، ابھی رجب کے مہینے میں وہ تاریخ گزر کے گئی ہے جب رسول اللہ شب معراج پہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے تمام بڑے فرشتوں کو بھیجا، ان کی لائنیں لگوائیں، ایک ایک فرشتے کے پیچھے 70,000 فرشتے کھڑے کیے گئے. اور جب رسول اللہ کو اٹھانے کے لیے جبریل کمرے میں داخل ہوتے تو دیکھا رسول اللہ سو رہے ہیں. اللہ کو کہا یا اللہ تیرا محبوب سو رہا ہے، آواز دے کے اٹھا دوں. یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ نعوذ باللہ جن مولویوں کو اور جن آج کل کے پڑھے لکھوں کو شوق ہے نعوذ باللہ بحث کرتے پھرتے ہیں بریلویوں سے اور بریلوی دیوبندیوں سے کہ رسول اللہ کے اختیارات کیا تھے کیا نہیں تھے، میں ان کو کہتا ہوں اپنی اوقات سے فاضل گفتگو کبھی نہ کیا کرو. تمہیں کیا پتا رسول اللہ کیا ہے؟ رسول اللہ کیا ہے کیا نہیں یہ صرف اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جنگ بدر کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ہاتھ میں چھڑی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں، سیدنا بلال ساتھ میں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں، ابو عبیدہ بن جراح امین الامت ساتھ میں، چھڑی لے کے زمین کی ایک جگہ نشان لگایا، فرمایا یہاں ابو جہل ہلاک ہوگا. پھر دوسری جگہ ہے فرمایا یہاں امیہ کو گرائیں گے. پھر تیسری جگہ گئے فرمایا یہاں عتبہ گرے گا. اس کو کیا کہو گے؟ جو محمد رسول اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں ہے. تھانے دار کا نا ایک علاقہ ہوتا ہے، علاقے کے باہر پرچہ نہیں کرتا. ڈی سی کا بھی ایک ضلع ہوتا ہے، ضلع کے باہر اس کا حکم نہیں چلتا. مکھ منتری کا بھی ایک صوبہ ہوتا ہے، صوبے کے باہر نہیں چلتا. رسول اللہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ ہم جیسے گنہگار مولویوں کی اوقات سے باہر کی بات ہے. اور جو بندہ اس بات پہ کبھی بحث کرتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا علم ہے یا نہیں ہے، وہ بیٹھے بیٹھے ہی ایمان سے خارج ہے. کیونکہ پوری کائنات میں صرف ایک ذات ہے جو متنازع سے پاک ہے، جو جھگڑے سے پاک ہے، جو تمام چیزوں میں اللہ نے اعلیٰ بنائی، جن کو صاحب خلق عظیم بنا کے بھیجا، وہ ذات صرف محمد رسول اللہ ہے. تو جبریل جب گئے نا کمرے میں، رسول اللہ سو رہے ہیں. اللہ نے پوچھا یا رسول اللہ آواز مار کے اٹھائیے. فرمایا نہیں، میرے محبوب اچانک پریشان نہ ہو جائے گی، رات کے اس پیر کس نے آواز ماری؟ فرمایا یا اللہ بدن دبائیں. اور فرمایا نہیں، میرے محبوب کے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا، دبانا نہیں ہے. کیسے اٹھائیں؟ کون جبریل؟ کون جبریل؟ جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب عطا کیا ہوا ہے، جو تمام نبیوں کے پاس جاتے ہیں. فرمایا جبریل ادھر ہو جا. فرمایا یا اللہ کس طرف؟ فرمایا پیروں کی طرف ہو جا میرے محبوب کے، اور اپنے ہونٹ محمد رسول اللہ کے تلووں کے ساتھ لگاؤ تاکہ ٹھنڈک سے ان کو پتہ لگے کہ مجھے جبریل بلانے کے لیے تشریف لائے ہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ چادر، کون سی؟ طٰہٰ یاسین والی چادر، جس کو جبریل بوسہ دینا اپنے لیے قسمت کی بات سمجھے، جس کو جبریل بوسہ دینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھے، وہ چادر اتاری اس بچے کی گود میں رکھ دی. فرمایا جاؤ جا کے اپنی ماں کے کپڑے سلوا لو. بچہ بڑا خوش ہوا، دوڑتا ہوا کہ آپ نے گھر ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے، ماں اندر کمرے میں بیٹھی ہے. اور جب چادر اس نے کھول کے اپنی ماں کے سر پر ڈالی تو والدہ رونے لگی، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی بیٹا ہم غلط ہیں جو دوسروں کی عزتیں ڈھانپتے ہو، یقیناً وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. عدی بن حاتم طائی ایک شخص ہے، شہزادہ ہے، حاتم طائی کا بیٹا ہے، اس کی بہن شہزادی ہے. دونوں مدینے سے کچھ دور ان کا علاقہ ہے. صحابہ سے جنگ ہو گئی، عدی تو کہیں چلے گئے، عدی کی بہن گرفتار کر لی گئی.
हातिम ताई की बेटी है। हातिम ताई का नाम सुना है? आज भी कोई ज्यादा पैसे बांटने लगे ना, लोग कहते हैं हातिम ताई बन गया। सोने मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि हातिम से अल्लाह राजी थे, अल्लाह का इतना महबूब बंदा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया से चला गया। उसकी बेटी को पकड़ लिया साहबा ने, साहबियात साथ में होती थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, पकड़ लिया शहजादी को, मदीने लाए, दरबार रिसालत में पेश कर दिया। अब शहजादी क्या कहती सुनिए। शहजादी कहती है मैं सारे रास्ते सोचती आई कि मैं तो हातिम की बेटी हूं। हातिम तो इतना बड़ा सखी था कि पूरी दुनिया में उसके डंके बजते थे। कहती मैंने ये सोचा अपने दिल में नौज बिल्लाह कि ये जो मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं ना, मैं इनके जो हाकिम होंगे या इनके जो बादशाह हैं या जिनको ये अपना नबी कहते हैं, नौज बिल्लाह ऐसे सवाल जाके करूंगी कि जवाब नहीं आएगा। जब वो हातिम की बेटी मस्जिद नबी में दाखिल होने के लिए तशरीफ लाई सामने, सुनो दिल थाम के, उसके सर पर दुपट्टा नहीं था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ रखते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बहुत दूर से महसूस कर लिया कि वो जो बेटी आ रही है उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उस मौके पे अपनी चादर, कौन सी, ताहा यासीन वाली चादर, वो अपनी चादर उतारी और करीब में जो साहबी बैठे थे उनको पकड़ाई। फरमाया दौड़ के जाओ, वो देखो वो बेटी नंगे सर आ रही है, उसके सर पर ले जाके मेरी चादर ओढ़ा। अब जब ये चादर उतारी ना, तो करीब में एक सहाबी खड़े, हजरत शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जब चादर उतार के उन्होंने उस सहाबी को दी तो ये बीच में बोल पड़े, या रसूलल्लाह, दुश्मन की बेटी। किसकी बेटी? दुश्मन की बेटी। आपकी चादर ताहा यासीन वाली चादर, आपकी चादर मुदस्सिर वाली चादर, आपकी चादर आपके नाम की, तो अल्लाह कसमें खाता है, या रसूलल्लाह आप अपनी चादर रखें, मैं अपनी दे देता हूं। करीम रसूल ने गुस्से का इजहार फरमाया आज तो कह दिया है, आइंदा मत कहना। याद रखो बेटी सिर्फ बेटी होती है, चाहे अपनी हो या पराई हो, बेटी सिर्फ बेटी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होती है। और हातिम की बहन आदि बिन हातिम की बहन कहती है कि जब वो चादर मेरे सर पे लाके डाली ना, फरमाती है मैं तो सोच के आई थी कि ये सवाल करना है, वो सवाल करना है, ऐसे कहना है, वैसे करना है। फरमाया जैसे ही चादर मेरे मुंह सर पे डाली गई तो फरमाया मेरी आंखों से आंसू आने लगे, और फिर मेरे दिल ने कहा कि हातिम की बेटी, तुम जो समझती हो कि ये दुनिया के बादशाह हैं, ये दुनिया की जमीनों के बादशाह नहीं, अल्लाह ने इनको दिलों का बादशाह बना के भेजा। वापिस गई अपने घर। रसूलुल्लाह ने आजाद कर दिया, तोहफे दिए, घोड़े दिए, साजा सामान दिया। पूछा बेटा और क्या चाहती हो? कहने लगी या रसूलुल्लाह जितने मेरे साथ पकड़े सबको छोड़ दे। रसूलुल्लाह ने सबको रिहा कर दिया। जब रात को अपने महल में पहुंची ना, अदी भी आ गया, भाग गए थे कहीं। आके कहने लगी बहन अपने भाई को, अदी आप तो भागते फिरते हैं, आप डर रहे हैं उनसे, मैं मिल के आई हूं, आप जाइए, आपको अंदाजा होगा कि वो क्या है, वो तो दिलों के शहंशाह हैं। अदी बिन हातिम ने एक अजीब बात अपनी बहन से कही। फरमाया अच्छा तो मैं ऐसा करूंगा, मैं उनके महल में जाके मिलूंगा। मैंने सुना है लोगों से वो अपनी मस्जिद में मिलते हैं, अब मस्जिद तो पता नहीं कैसी टूटी फूटी हो, मैं उनका घर देखना चाहता हूं, उनका घर देखना चाहता हूं मैं। तो आदि बिन हातिम फरमाते हैं कि जिस दिन मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने मस्जिद नबी में पहुंचा, रसूलुल्लाह सहाबा के बीच में बैठे हुए थे, मुझे दूर से देखा और मुझे देख के फरमाने लगे अदी कोई आ जा, तेरा इंतजार था।
کانپ گئے. فرمایا میرا نام محمد رسول اللہ کو کیسے پتا ہے؟ ان کو کیسے پتا میں عدی ہوں؟ فرمایا جب میں قریب جا کے بیٹھا نا تو کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد پھر میرا ہاتھ پکڑا. فرمایا عدی تمہارے ساتھ تو گھر پہ چل کے بات ہو گیا ہو، تمہیں گھر لے کے چلتے. ہمیں دوسرا جھٹکا لگا، کیا گھر جانا ہے؟ فرمایا جب گھر گئے تو دیکھا چھوٹا سا ایک گھر ہے، صرف 2 حصے ہیں. ایک حصہ حرم کا ہے جہاں ام المومنین رہتی ہیں، ایک چھوٹا سا حصہ مہمانوں کے لیے ہے. وہاں کھجور کی چٹائی، کھجور کی چھت، کھجور کے پتوں کا تکیہ بنا ہوا ہے. اور فرمایا مجھے کھجوریں کھانے کے لیے پیش کی گئی اور دودھ پلایا گیا. نبی علیہ السلام سے چند باتیں ہوئی اور پھر رسول اللہ نے فرمایا عدی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ تشریف لے جائیں. کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑا. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آیا تو جانے کے لیے تھا، اب ساری زندگی نہیں جاؤں گا، اب نہیں جاتا. نبی علیہ السلام مسجد نبی سے باہر نکلے، صحابہ ساتھ میں، گرمیوں کے دن ہے. ایک سدری عورت بھاگتی ہوئی آئی، جو گاؤں دیہات میں بھی اکثر ایک آدھا بچہ، ایک آدھا مرد، عورت کوئی بوڑھا ایسا ہوتا ہے جس کا دماغ بچپن سے چلتا نہیں. وہ دوڑتی ہوئی آئی، یا رسول اللہ رک جائیں. اللہ کے نبی روک لیں. اس عورت نے کہا قریب آ کے یا رسول اللہ آپ سے ضروری بات کرنی ہے. فرمایا کہو. کہنے لگی یہاں نہیں، ان سب کے سامنے نہیں، آپ میرے ساتھ چلے الگ بات ہوگی. تو نبی علیہ السلام اس کو لے کے الگ چلے. کچھ دور جاتی ہے، ریت پر بیٹھ جاتی ہے. فرمایا یا رسول اللہ بیٹھیے نا. کریم رسول جو اللہ کے نائب ہیں دنیا میں، جن کے پاس دھن دولت کی، عزتوں کی، مال و زر کی، کسی شے کی کمی نہیں ہے، اس غریب سدری عورت کے ساتھ، کملی عورت کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے. اس نے پہلی بات یہ کہی یا رسول اللہ یہ مدینے کے بچے نا مجھے کملی کہتے ہیں، سدری کہتے ہیں، میرے پیچھے پیچھے بھاگتے اور کچھ مجھے پتھر مارتے. یا رسول اللہ آپ حکم جاری کریں نا، آج کے بعد کوئی مجھے پتھر نہ مارے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں حکم جاری کرتا ہوں آج کے بعد تمہیں کوئی پتھر نہیں مارے گا. فرمایا یا رسول اللہ ان کو کہیں مجھے پریشان نہ کرے. فرمایا آج کے بعد کوئی پریشان نہیں کرے گا. اس کے بعد بہت دیر ایران قرآن کی باتیں مارتی رہی. سدرے بندے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ نے بھی کبھی سنا ہوگا، کسی کو ملنے کا موقع ملا ہوگا. بہت دیر جب ہو گئی باتیں کرتے کرتے اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ یا رسول اللہ کافی دیر ہو گئی، آپ چاہیں اب بات ہو گئی. سنو کریم رسول نے کیا فرمایا. جب اٹھ کے کھڑی ہوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کبھی دوبارہ بھی میرے پاس آنا ہو، کوئی بات کرنی ہو تو تمہیں اجازت ہے، جب مرضی آ جانا. وہ جاتی ہے، صحابہ آتے ہیں یا رسول اللہ شاید آپ کو یاد نہیں رہا. نعوذ باللہ. بڑی عاجزی سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے ذہن میں نہیں شاید رہا یہ سدری ہے، یہ کملی ہے. کریم رسول نے پھر ارشاد فرمایا مجھے بھی پتا ہے یہ سدری ہے، مجھے بھی پتا ہے کملی ہے، لیکن میرے صحابہ سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں بھی نہیں سنوں گا، پھر کون سنے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں. ایک بوڑھی عورت دروازے پہ آئی. نبی علیہ السلام ممبر سے اترتے دوڑ کے اس عورت کے پاس جاتے ہیں. وہ رسول اللہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہے، سلام کرتے ہیں. وہ پوچھتی ہے بیٹا کیسے ہو؟ نبی علیہ السلام کی آنکھیں آپیدہ ہو جاتی ہیں. اپنی چادر اپنے جانماز پہ بچھائی دوبارہ. فرمایا اماں جی یہاں بیٹھو.
سیدنا بلال کو بلایا، فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، علی کو بلاؤ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا تمام مخصوص صحابہ کو بلاؤ، میری ماں آئی ہے جبکہ سکیمہ نہیں ہے، دائی حلیمہ نے صرف دودھ پلایا ہے، محمد رسول اللہ نے دودھ پلانے والی ماں کے لیے بھی عزت کے لیے اپنی چادر ان کے قدموں کے نیچے پیچھے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو میری یہ باتیں سمجھ آ رہی، چونکہ مجھے تو پتہ ہے جہاں تک یہاں کا مزاج فتوے دینا صبح شام کام ہے۔ پتہ نہیں ایسی کبھی سنی پڑھی کہ نہیں پڑھی، کیونکہ ہمیں تو بس اسی سے مطلب ہے نا کہ مونچھیں بڑی کہہ کے داڑھی لمبی ہے، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے کہ نیچا ہے، نیت ایسے باندھ رہا تھا کہ یہاں باندھ رہا تھا کہ یہاں باندھ رہا تھا، 24 گھنٹے نکتہ چینی ہے۔ اور دین کا جو مغز ہے، 2 گناہ کیے ہیں بھارت کے مسلمانوں نے، 2 گناہ۔ پہلا قرآن شریف کو بند کیا، ناظرہ پڑھنا چاہیے۔ ناظرہ پڑھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن بنا سمجھ کے پڑھنا گناہ۔ ہم نے کہا کہ سب کو ناظرہ ہی پڑھائیں گے، اگر یہ قرآن پڑھ گئے پھر تو ان کو پتہ لگ جائے گا، پھر تو ان کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ دوسرا گناہ یہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پڑھنی، اس کی جگہ ایک کتاب موٹی سی بنا لی، کوئی بھی فتویٰ ہوگی جس کو جو اچھی لگی تو فتوے نکالو، صبح شام دوپہر فتویٰ۔ فتویٰ کس لیے چاہیے؟ کس لیے چاہیے فتویٰ؟ اپنے بھائی کی بے عزتی کرنے کے لیے، اپنے پڑوسی کا رگڑا پھیرنے کے لیے، اپنے امام صاحب کو ہٹانے کے لیے، اپنی کمیٹی توڑنے کے لیے۔ اور اگر رسول اللہ سے پیار ہوتا پھر فتویٰ پوچھتے، پھر یہ جا کے حضرت سے مسئلہ پوچھتے کہ مجھے تو اپنی زندگی پہ لاگو کرنا ہے، یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے لیے تو کچھ چاہتے ہی نہیں، ہم تو غیروں کے لیے چاہتے، دوسروں کے لیے چاہتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ کے موقع پہ تشریف رکھتے ہیں، ایک قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہو کے آئے، اس قبیلے کا سردار چندہ کرتا پھرتا ہے محلے محلے، پیسے دے دو جزیہ دے کے قیدیوں کو چھڑوانا ہے۔ ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بوڑھیا نکلی، پوچھی کیا بات ہے؟ کہ وہ ہمارے بندے پکڑے گئے، ٹیکس دینا ہے، گاؤں والوں کو چھڑوا کے لانا ہے۔ کس نے پکڑے؟ کہنے لگے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پکڑے۔ تو بوڑھیا کہنے لگی مجھے لے جاؤ، میرے تو بھائی لگتے۔ کون ہے بوڑھیا؟ دائی حلیمہ کی بیٹی ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیمہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صرف چند مہینوں کے تھے اور ان کی ماں لے کے آ گئی ان کو، جب ان کی ماں لے آئی تو فرماتی جب میں بکریاں چرانے جاتی تھی میں اپنی اماں کو کہتی تھی کہ میں بھائی محمد کو لے کے جاؤں گی ساتھ میں، تو اماں کہا کرتی تھی کہ بیٹا یہ محمد تو چھوٹے سے ہیں، گود میں اٹھاتی ہو، یہ تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے بکریاں چرانے میں۔ فرمایا اماں نہیں یہ بات نہیں ہے، جب بھی میں بھائی محمد کو لے کے جاتی ہوں نا تو میری ساری بکریاں میرے قریب رہتی ہیں، اور جلدی جلدی چارہ کرنے کے بعد میں جب ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتی ہوں تو میں بھی اپنے بھائی محمد کا چہرہ دیکھتی رہتی ہوں، میری بکریاں بھی محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھتی رہتی ہیں۔ تو شیمہ کہتی ہے جب میں بوڑھی ہوگی تو سردار کے ساتھ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہچانا کہ ان کی دودھ شریک بہن ہے، کہ آپ نے بھی اس ماں کا دودھ پیا جس ماں کا دودھ شیمہ نے پی رکھا ہے، شیمہ کو بٹھایا، پوچھا کیا بات ہے، کس طرح آنا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ ہمارے قبیلے کے کچھ قیدی ہیں، اکثر کوئی مشورہ کوئی کام کرتے تھے نا صحابہ کو پوچھ کے مشورہ کرتے تھے، اب جب بہن کو دینے کی باری آئی تو کسی سے مشورہ، تو بھی دفعہ جنانی نے پوچھتا ہے سوٹ دے دئیے نہ دئیے، 500 دے دئیے نہ دئیے۔ رسول اللہ نے جب بہن کو دینے کی باری آئی تو کسی سے مشورہ نہیں کیا، قیدی بھی رہا کیے، سادہ سامان بھی دیا، سواریاں بھی، پھر ایک خوبصورت پیشکش کی،
فرمایا شیما تم بوڑھی ہو چکی ہو، گھر میں اگر کچھ کم ہے سامان یا گھر میں کوئی نوجوان نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، تو میری طرف سے پیشکش ہے میرے ساتھ آ کے رہو، ساری خدمت جو ہے میں کیا کروں۔ جس دن مکہ فتح ہوا نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، بڑے بڑے شہزادے کھڑے ہیں۔ کون؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کریم کے چچا ہیں، علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ مکے کے سردار بھی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق۔ کون ابو بکر؟ پتہ ہے کون ابو بکر بھائی؟ جو سب سے بڑے مسلمان ہیں۔ کون جی؟ رسول اللہ کے بعد کون ہے ابو بکر؟ سب سے بڑے مسلمان پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ نے اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں 1,24,000 صحابہ کے درمیان میں سے اگر اپنے سامنے اپنی موجودگی میں اپنے مصلی پر کسی کو امامت کے لیے کھڑا کیا تو وہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر بھی کھڑے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسا جرنیل بھی موجود ہے۔ اتنے عظیم الشان لوگوں میں سونے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک آواز دی، فرمایا بلال کتھے ہوئے تھے؟ کی فرمایا بلال کتھے؟ بلال کون ہے جی؟ بلال کون ہے؟ جانتے ہیں آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ بلال حبشی ہیں، غلام ہیں، کالے ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ پیارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ فرماتے میں دوڑا چلا آیا پیچھے سے کہ میری کیا ضرورت پڑ گئی۔ جب قریب آیا فرمایا آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔ اب جب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے مدیر پکڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے نا، ان کے دل میں ایک بات آئی اور رونے لگے۔ فرمایا بلال جب کبھی تو بیت اللہ کی چوکھٹ پہ آیا ابو جہل نے تجھے مارا، اور جب دوبارہ چھپ کے آیا امیہ نے مارا، کبھی عتبہ نے مارا، کبھی ولید نے مارا، کبھی عبداللہ بن جدعان نے تجھے مارا۔ فرماتے ہیں بلال یہ تو آج جو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہا ہے یہ کیا تم نے کمال کر دیا، کیا ایسی ڈگری مل گئی، کیا ایسا تجھے عہدہ مل گیا کہ تو آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہا ہے جس گھر کی چوکھٹ پہ پیر رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ فرمایا میرے دل نے فوراً مجھے کہا اور میں نے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور میرے دل نے کہا بلال یہ سونے رسول سے محبت کا نتیجہ ہے کہ آج تو بیت اللہ کی چھت پر چڑھ رہا ہے۔ اب سنو، سیدنا بلال نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے ایک کام کیا کیا بتائیں؟ نہیں پتا ہوگا؟ پتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، اس کو چھوڑو۔ یہ پتا ہے کہ یہ پجامہ ٹکنوں سے نیچے ہو جائے تو بندہ کہاں جائے گا؟ اور بول لو جہنم میں، اور اوپر ہو جائے تو ارے یار بولے تو صحیح، نیچے ہو جائے تو کھانا کھلائیں گے مدد سے۔ اگر یہ پاجامہ ٹکنوں سے نیچے ہو جائے تو بندہ کہاں جائے گا بھائی؟ اور سارے بولو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اور جب اوپر ہو جائے تو جنت میں۔ جب میں چھوٹا تھا دیوبند پڑھنے گیا، آپ حضرات کی دعائیں ہیں، میں سمجھتا ہوں پیارے کریم رب کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر یہ بڑا فضل ہے کہ میں اپنے خاندان کی نسل میں سے 7ویں نسل میں ہوں جنہوں نے
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے علم حدیث حاصل کیا. تو میں نے اپنے ابا سے پوچھا جب میں گیا نا پڑھنے کے لیے تو مجھے 2 دن مل گئے. نیا نیا یو پی میں گیا تھا, کبھی دیکھی نہیں تھی یو پی. اب 2 دن مل گئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے نا تو جہنم میں جائے گا, اس کو اونچا کر لے. تو میں اونچا کر لیا. تو میں نے اپنے ابا کو کہا مگر تم تو ہمیں بچپن سے یہ سکھاتے آئے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, اور یہ پتندر بتا رہے ہیں کہ ٹخنوں کے اوپر والے حصے میں. حضرت محمد رسول اللہ نے جب کہا اب اتنے لوگ بیٹھے ہو, کوئی بھی ایک بندہ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ پاجامہ ٹخنوں سے نیچے اگر ہوگا تو جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اللہ کے بندے جو رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا اس کو تم کوسوں پیچھے چھوڑا ہے. اب تو ہمارے پاس خالی ایک دوسرے کی کھینچتان رہ گئی ہے. جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنا پائجامہ, اپنی لنگی, اپنا آبا اونچا کر لو ٹخنوں سے, حضرت ابو بکر صدیق کو جب یہ پیغام ملا دوڑتے ہوئے پوچھے یا رسول اللہ آپ نے حکم دے دیا اور میرا لاچا تو اکثر ڈھلک جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بار بار پینٹ اوپر کرتے ہیں کھسک جاتی ہے, لنگی باندھتے, کچھ لوگوں کا جسم ایسا ہوتا ہے. تو ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ میرا تو اکثر کھسک جاتا ہے. آپ نے فرمایا جس کا نیچے ہوگا جہنم میں جائے گا. کریم رسول نے فرمایا ابو بکر تمہارے لیے تھوڑی کہا ہے, تم جیسوں کے لیے تھوڑی کہا ہے. رکھنا تو اونچا ہی ہے, مسئلہ یہی ہے, بالکل درست ہے کہ اس کو اوپر ہی رکھنا ہوگا. یہ رسول اللہ کا حکم ہے, لیکن حکم کیوں دیا؟ اس لیے دیا فرمایا جو اکڑ کے چلتے ہیں, جن کی گردن میں سریا ہے, جو غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے, جو مظلوم کے سلام کا جواب نہیں دیتے, جو پڑوسی سے محبت نہیں کرتے, جو کسی غریب کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے, فرمایا جو ایسے تن کے چھاتی نکال کے تکبر کے ساتھ چلتے ہیں, ان کو کہا کہ پاجامہ اونچا کر لو تاکہ گردن کا سریا نکل جائے, عاجزی آئے, انکساری آئے, محبت آئے, حلاوت آئے, علم آ جائے. اب سنو مسئلہ, جس کا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو اور وہ اپنی ماں باپ کو سلام نہ کرتا ہو, اپنی بیوی کے چہرے پر تھپڑ مارتا ہو, اپنے پڑوسی سے اس کی بنتی نہ ہو, راہگیر کو رستہ نہ بتاتا ہو, بھوکے کو کبھی کھانا نہ پلاتا ہو, پیاسے کو اٹھ کے پانی نہ پلاتا ہو, اپنے سے بڑوں کی عزت نہ کرتا ہو, اب یہ کمبخت اس پاجامے کو ٹخنوں کی بجائے گھٹنوں پہ بھی کر لے تب بھی اسلام کو اس سے کوئی لینا نہیں. جب مسئلے کی روح مر گئی, جب مسئلے کی روح ختم ہو گئی, مسئلہ ختم. نماز پڑھتے ہو آپ سب؟ بولو پڑھتے ہو نا؟ کیوں پڑھتے ہو؟ فرض ہے. اب بتاؤ جی, فرض ہے. یہ بڑے میاں کہہ رہے ہیں فرض ہے, اور بھی کوئی بتا سکتا ہے کہ فرض ہے کیا ہے نماز؟ اللہ کا حکم بھی ہے, اللہ کو راضی کرنا بھی ہے, اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے, دل کا نور ہے. تبھی کہہ رہا آج سے قرآن پڑھنا شروع کر لو. خدا کی قسم اگر قرآن کو ایسے چھوڑ کے رکھو گے نا تو وہ دن قریب ہے. اللہ نے فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا. فرمایا پھر تمہاری جگہ کسی اور کو اسلام کی دولت دے دیں گے ہم. میں اکثر پوچھتا ہوں جہاں جاتا ہوں لوگوں سے نماز پڑھتے ہو؟ ہاں جی اللہ کا حکم ہے. بات تو ٹھیک ہے, بالکل غلط نہیں. رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, بات یہ بھی ٹھیک ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے, بات اس کی بھی ٹھیک ہے. لیکن میں نے یہ نہیں پوچھا, میں نے پوچھا پڑھتے کیوں ہو؟ تو کبھی قرآن سے بھی پوچھ لو.
मौलविया ने दिने 5000 रुपये महीना तनख्वाह तो उनको कोट कोट के तुमने आती है, शर्म कोई नहीं तुम्हें। इमाम को देते 10,000 रुपये तनख्वाह, अब वो पूरी हदीस इनको सुना दे ढूंढ ढूंढ के, या अपने बच्चे पाल ले वो, गैरत कोई नहीं आती इनको। अपना खर्चा 50,000 रुपये महीना और इमाम को 5,000 रुपये महीना। अब वो तो कहावत तो मशहूरी है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही है जी। तो बस भीखी पीते रहो, क्या जरूरत है मिठा करने की, तुम भी राजी हो असी भी करने, कदा चौधरी मर जाए फिर जरूर करी जाना। अल्लाह के बंदे कुरान पढ़ना पड़ेगा, तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ, और उसको समझने के लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़नी पड़ेगी। जितने फतवे हैं उस जिंदगी में अपने आप आ जाने। ये जो हमने रंग ढंग अपनाए हैं ये दीन वाले नहीं हैं, ये ठेकेदारी के हैं, ये एक दूसरे की बेइज्जती करने के हैं, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के। इनमें दीन वाला कोई रंग ढंग है नहीं। 1000 जिद्दत तराजियों के मिजाज बदला करे जमाना, मगर यकीन रहेगा आमिर मिजाज बातिल वही पुराना। हमारी जिल्लत की इंतहा क्या, हमारी पस्ती का क्या ठिकाना, गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना। कुरान पढ़े, फरमाया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर। नमाज फरमाया इसलिए पढ़ा रहे हैं तुम्हें, इसलिए नमाज पढ़ा रहे हैं। किस लिए नमाज पढ़ा रहे हैं जी? वजू करना जरूरत है। क्या है जी? मकसद नहीं। वजू करना जरूरत है, मकसद मस्जिद में जाना जरूरत है, मकसद नहीं। कालीन बिछाना, इमाम रखना, ये सारा ताना बाना जोड़ना जरूरतें हैं, ये मकसद नहीं है। अच्छा मकसद को भूल गए, जरूरतों पे एक दूसरे की टांग खींच रहे। मकसद कुरान ने बयान किया, फरमाया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर। फरमाया ये मुसलमानों, हमने नमाज तुम पर इसलिए फर्ज कर दी ताकि तुम गंदी बातें करने छोड़ दो, अच्छे बने। दूसरी जगह फरमाया नमाज तुम पर इसलिए फर्ज कर दी ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तीसरी जगह फरमाया तबाही उन नमाजियों के लिए जो कि गरीब का एहतराम नहीं करते, जो यतीम का ख्याल नहीं रखते। तो नमाज किस लिए पढ़ते हैं जी? नमाज किस लिए पढ़ते हैं? नमाज का मकसद ये है कि हमने नमाज के जरिए अच्छा बनना है, क्योंकि अल्लाह चाहते हैं कि मैं अपने बंदे को मुत्तकी देखूं। कुरान में ये लफ्ज है, फरमाया हम चाहते हैं कि मेरा बंदा मुत्तकी बन जाए। मुत्तकी पता किसको कहते हैं भाई? अच्छे आदमी को। किसको कहते हैं जी? तो आप अच्छा किसको कहें? ऐसा होता है अच्छा आदमी। अच्छे आदमी से बढ़िया दस्तार बंदी होती है, कपड़े अच्छे होते हैं, गाड़ी घड़ी अच्छी होती है। अच्छा किसको कहते हैं? जिसके माँ बाप इखलाक भी नहीं, वो भी बात की बात है। किन्ने अगे बाहर जाके लोगों ने जफियां पपियां ते घर मां प्यो नूं गाना है जी। जिसके माँ बाप ये कहें कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे फरमा बरदार है, अल्लाह के नजदीक वो अच्छा है। जिसकी बीवी और जिसकी बीवी का शौहर, मियां बीवी एक दूसरे को कहें कि वाकई हम एक दूसरे के हकूकुल इबाद का ख्याल रखते हैं, वो अच्छा है। जिनके बच्चे ये कहें कि हमारे अब्बू हमारी अम्मी हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो बंदा अच्छा है। चौथा आदमी जिसका पड़ोसी उसको ये कहे कि ये मेरी तरह भाइयों के साथ रहता है, वो
باہر تا ساری دنیا چنگی بنی پھرتی ہے. کہنے کو تو میں اچھا ہوں, اگر میرے گھر والے نہ مانے تو پھر کیا ہو؟ پہلے ان کا کہنا اچھا ضروری ہے کہ مجمع کا کہنا؟ پہلے پڑوسی کا اچھا کہنا ضروری ہے کہ بازار میں لوگوں کا کہنا؟ یہ نماز اس لیے بنائی. اب ہم بھول گئے. ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نماز پڑھ رہے ہیں, گالی بھی دے رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ٹھگی بھی کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے دوسرے کا رگڑا بھی پھیر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے سود پہ پیسے بھی لے رہے ہیں, نماز پڑھ رہے بڑوں کی بے عزتی بھی کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے چگلیاں بھی کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے دہیج میں موٹا مال بھی لے رہے ہیں. تو کیا ضرورت ہے پھر پڑھنے کی؟ کوئی گولی نہ کرے گی نماز سے پوری. اس کا مطلب یہ کہ جس بندے کی نماز اس کو برائیوں سے نہیں روکتی, جس بندے کی نماز برائیوں سے اس کو نہیں روکتی, تو اس کا مطلب نماز اس کی نہیں ہو رہی. وہ پہلے اپنی نماز کو اس حد تک اچھا کرے, اس حد تک نماز کو اچھا کرے کہ اس کی برائیاں رک جائیں. مسجد ہے نا جی, آپ نے دیکھی مسجد ہے جی, مسجد کیوں بناتے ہیں پتہ ہے؟ پتہ ہے اس کے بارے میں کچھ؟ مسجد کیوں بناتے ہیں؟ اب تم سوچو گے لدھیانے والا مول بھی سارے سوال ہمیں سے کرو. اب بھیا انہوں نے اتنی دور بلایا, میرے پاس گئے, پھر یہ سیفی صاحب بیٹھے, ہمارے بین الدین بھائی, حاجی منشی جی آئے ہوئے, وہ سید سما کسرآبادی قاری صاحب ہمارے احرار کے صدر ہیں, وہاں سے آیا بھی اتنی دور بلایا. اگر چند باتیں بھی کلیئر نہ ہوئی تو پھر آنے جانے کا تو فائدہ کچھ نہیں. صرف گوشت کھانا کا مقصد زندگی نہیں ہے, اور وہ گوشت کھانا روزانہ بھی رسول اللہ کی, روزانہ کھانا رسول اللہ کی سنت نہیں ہے. یہ تو ہم نے بنا لیا نا کہ لیا کھانے کے بعد میٹھا بھی لے آتا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ مسجد کیوں بنائی؟ بولو کیوں بنائی ہے جی؟ اس بات تم بھی بتا دیں, کچھ کئی بار صحیح بھی ہو جاتا ہے. نماز, ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, مسجد نماز پڑھی. کسی اور کو بھی پتہ ہے مسجد کیوں بنائی؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کریں, کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کریں جب کوئی کام کرنا ہو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھیں گے کون بتائے گا؟ یہ آپ کی مسجد کے جو امام ہیں وہ امام بخاری کو پڑھ کے, امام نسائی کو پڑھ کے, امام ابو داؤد کو پڑھ کے, صاحب طبقات کو پڑھ کے یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں آپ سے. 5 نمازیں فرض ہیں نا جی, اور بولو کھانا تیار ہے جی؟ چل رہا ہے نا کھانا؟ انہوں نے کھایا نہیں, آواز نہیں آ رہی ہے, میرا تو گلا خراب ہے, ان کی بھی آواز نہیں آ رہی. اور 5 نمازیں فرض ہیں, ان کے علاوہ ایک اور نماز ہے جو اس سے بھی طاقتور ہے, جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں. ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا, جس کے دل میں اذان ہو, اللہ جس کو توفیق دے. اب ایک بات بتاؤ, وہ تو ساری ماشاءاللہ فتووں والے, تہجد کی نماز کے لیے اذان کی ضرورت ہے؟ وہ بولو, زور سے بولو. نہیں, تہجد کے لیے اذان کی ضرورت ہے؟ نہیں. امام کی ضرورت ہے؟ مسجد میں جانے کی ضرورت ہے؟ اور یہ تو مانتے ہو کہ ان 5 سے زیادہ طاقتور ہے, پھر ان 5 نمازوں کے لیے اتنا بڑا جگاڑ کیوں کر رکھا؟ کبھی پڑھ لو, رسول اللہ کو جان لو, خدا کا واسطہ ہے. یہ چھوڑ دو دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا. اتنا بہترین دین نہ قدروں کے ہاتھ پڑا ہوا ہے, قدر ہی کوئی نہیں کہ رسول اللہ نے کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں. کریم رسول سے پوچھا یا رسول اللہ مسجد کیوں بنانی ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تاکہ تم سب اکٹھے ہو کے نماز پڑھو. پھر پوچھا ہم جیسوں نے امام بخاری سے کہ اکٹھے کیسے ہو جائیں, کس طرح اکٹھے ہوں؟ فرمایا کندھے سے کندھا ملا کے اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ. اکٹھے کندھے سے کندھا کیوں ملا لیں؟ فرمایا تاکہ
ہمارے دل آپس میں مل جائیں. اگر فجر میں عبد الرحمان نہ آئے، ظہر میں نہ آئے، عصر میں نہ آئے، مغرب میں نہ آئے، تو عشاء میں یہ سارے اس کے گھر پہنچے، اس کا دکھ درد بانٹے، اس کا ساتھ دے، اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑا ہو. پتہ لگا کہ ایک خوبصورت سماج بنانے کے لیے مسجد میں نماز کا حکم دیا گیا. جن کی مسجد میں نمازیوں کو یہی نہیں پتا کہ سجے کون ہے، کھپے کون ہے، ان کو کیا پتا جماعت کیا ہوتی ہے. مسجد کا حکم مسجد سے نکل گیا. رسول کریم مسجد میں بیٹھے، سامنے ایک غیر مسلم آیا، یا رسول اللہ کھانا چاہیے. نبی علیہ السلام فاقے سے ہیں، ہمارا مہمان کو لاؤ، بٹھاؤ، کھانا منگوایا، کھلوایا. پتہ لگا کہ مسجد کے امام کی، متولی کی، پردھان کی ڈیوٹی ہے کہ اگر مسجد میں کوئی بھوکا آ جائے تو اس کو کھانا کھلانا رسول اللہ کی سنت ہے. یہ نہیں کہ مسلمان آ جائے، یہ نہیں کہ مسلمان جس دن سیدنا بلال کی مدد کی، چکی چلائی نا ان کی جگہ. بلال اس وقت تک مسلمان نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس لیے چکی نہیں چلائی کہ ان کو مسلمان کرنا ہے، اس لیے چلائی کہ ایک مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کا ساتھ دے. رسول اللہ مسجد نبی میں بیٹھے، ایک غیر مسلم غریب آدمی آیا، یا رسول اللہ کپڑے چاہیے. کپڑے نبی علیہ السلام نے بٹھایا، لباس منگوا کے دیا. پھر نبی علیہ السلام بیٹھے، لوگ آتے ہیں روزانہ، یا رسول اللہ سواری چاہیے، دور جانا ہے. نبی علیہ السلام نے اونٹ منگوا کے تحفے میں دیا. پتہ یہ لگا کہ مسجد والوں کا کام یہ ہے کہ یہ مسجد میں اللہ کے گھر کے نوکر ہیں. کون جی؟ جو اب بادشاہ بن گئے، جو آج کل مسجدوں کے بادشاہ بن گئے. اللہ کا مہمان آتا ہے تو اس سے نوکر کی طرح بات کرتے. اللہ کا مہمان آتا ہے تو نوکر کی طرح بات کرتے، اور خود نوکر ہیں، خود حاکم بن گئے. کیا کام تھا کہ پنج گانا نماز میں لوگوں کی راحت کا انتظام کرنا. مسجد میں اگر کوئی لیٹ جائے تو اس کے لیے ہوا کا انتظام کرنا. مسجد کے اندر کوئی بھوکا آ جائے اس کو کھانا کھلانا. مسجد میں کوئی پیاسا آئے اس کو پانی پلانا. مسجد میں کوئی مانگنے آ جائے اس کی جھولی بھر کے بھیجنا. کیونکہ یہ مسجد ہے، یہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، یہ لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کے لیے بنائی گئی. یہاں لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی پریشانی کو آپس میں بانٹتے ہیں. ورنہ نماز تو ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ہمیں اسلام کو پہچاننا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا نے کہا. آخری بات آپ کو بتاتا ہوں، پھر اپنی بات ختم کروں گا. ساری دنیا نے کہا. آج بھی ساری دنیا میں اگر آپ کسی دیش میں جاؤ گے، ہمارے دیش میں بھی، باہر بھی، جو سرکار ہوتی ہے نا، سرکار وہ ایک نعرہ لگاتی ہے کہ روٹی کپڑا اور کہیں چلے جاؤ. امریکہ میں بھی چلے جاؤ نا، وہ بھی کہتے ہیں ہم اچھی ہاسپٹلٹی کی دیں گے جی، ہم بڑھیا غریبوں کو یہ دیں گے جی. ساری دنیا میں ایک ہی روڑا ہے، ایک ہی پنگا پڑا ہوا ہے. کیا چاہیے جی؟ روٹی کپڑا. تو کریم رسول نے کیا کہا؟ ہم کیوں مسلمان ہیں؟ ہم تک دین کیسے پہنچا؟ کبھی سوچا؟ یہ بھی نہیں سوچا. وہ فرصتی کوئی نہیں، کہتے فتوا لیا مولوی لیٹ آتا ہے بات نہیں کریں. سوچا ہی نہیں کبھی ہمارے پاس نعمت کون سی. ساری دنیا نے کہا کہ روٹی کپڑا اور مکان انسان کی ضرورت ہے. کریم رسول حضرت محمد کو صلی اللہ کریم رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھتی ہوئی رگ پکڑ لی ایسے بندوں کی. کیا کیا؟ کیا حکم ہوا؟ جب ابو بکر مسلمان ہوئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، امی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی، کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا دین قبول کر لیا، آپ کے رب کو مان لیا، کرنا کیا ہے؟ سنیں رسول اللہ نے کیا فرمایا. فرمایا کہ جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا،
وہ پوری دنیا کے انسانوں کو برابری کا درجہ دے. ہم انسانوں میں سے اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے. اب دنیا نے کہا روٹی کپڑا اور مکان ہے ضرورت. ہمارے رسول نے کیا کہا؟ فرمایا لوگوں کو عزت دینا. کیا دینا جی؟ عزت دینا سب سے بڑی ضرورت ہے دنیا کی. تبھی تو اسلام آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. حکمران روٹی کپڑا مکان دیتے تھے, عزت کہا نا آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری دربار میں پہنچے سبھی. ایک بات بتاؤ, مسجد میں جاتے ہو نا, نماز کھڑی ہو گئی, میں آپ کا آج خاص مہمان ہوں نا, اگر نماز شروع ہو جائے میں وضو کرتا رہ جاؤں تو مجھے کہاں جگہ ملے گی جی؟ کہاں جگہ دو گے؟ پیچھے جگہ دیں گے. اگر تھوڑی اور دیر ہو جائے اور پیچھے, اور اگر جمعے میں اور دیر سے آؤں, چاہے اپنے آپ کو لوگ کہیں کہ میں شاہی امام ہوں, اگر اور دیر سے آؤں تو جہاں مسلمان جوتیاں اتارتے ہیں وہاں نماز پڑھنی ہوگی. یہ رسول اللہ کا دین ہے. یہاں کسی مائی کے لال کو کسی ہوئی کو اوپر عزت حاصل نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دنیا کی سب بندے برابر ہے. اس بات کو زندگی میں ڈالنا ہے. اور پھپھڑ سمجھ دو کنوں کہتے تھی پھپھا, اکثر شادی میں پھپھا ناراض ہو جاتا ہے. کیا تکلیف ہے اس کو؟ داماد میں ناراض ہو جاتا, کیا تکلیف اسے؟ جب یہ گھر جاتا ہے نا ناراض ہو کے, تو اس کی ماں یا بیوی یا بچے پوچھتے کیوں ناراض ہو کے آ گیا ابا؟ آخر مجھے عزت سے کھانا نہیں کھلوایا, جبکہ اچھی جگہ بٹھایا, بہترین برتن لگائے, لیکن عزت کیوں؟ آخر جی خود آ کے نہیں بیٹھے پاس میں. آج بھی انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ کھانے سے ضروری, کپڑے سے ضروری, رہائش سے ضروری ایک بھیک مانگنے والا بھی چاہتا ہے کہ آپ چاہے کچھ دیں یا نہ دیں اس کی بے عزتی نہ کریں. اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ضرورت محمد رسول اللہ نے فرمایا ہم عزتیں بانٹنے آئے ہیں, بانٹیں گے عزت انشاءاللہ. اور عزت صرف اسے نہیں بانٹتے جو اپنے مذہب کا ہی ہو. عزت سب کو, چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو, کسی نسل سے ہو, کسی رنگ سے ہو. اور یاد رکھو جتنے ہمارے دوست ہیں, ہندو بھائی ہیں, سکھ بھائی ہیں, عیسائی بھائی ہیں, دلت بھائی ہیں, جینی بھائی ہیں, انہوں نے تو اسلام کبھی پڑھا نہیں ہے, لیکن وہ اتنا ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام اچھا ہے یا برا ہے, مسلمان اچھے ہوتے ہیں یا برے. پڑھنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو ان کے پاس ایک طریقہ ہے جس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے. وہ طریقہ یہ ہے کیونکہ عبد الرحمان ان کے یہاں دودھ ڈالنے جاتا ہے, کیونکہ وہ محمد شفیع کی دکان پہ کبھی کام سے جاتے ہیں, کیونکہ جنید ان کے ساتھ پڑھتا رہا ہے, کیونکہ شفیع کا گھر ان کے گھر کے ساتھ ہے. اب اگر جنید بدماش ہے تو مسلمان بدماش ہوتے ہیں. آپ اسلام کی تصویر ہے سارے, مولویوں نے ٹھیکہ نہیں لکھا ہوا. رسول اللہ پکڑیں گے قیامت والے دن اگر کسی ایک مسلمان کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہوئی, چاہے وہ بچہ ہے, چاہے بوڑھا ہے, چاہے جوان ہے. آپ کسی غیر مسلم دوست سے جھوٹ بولو گے, وہ یہ نہیں کہتا عبد الرحمان جھوٹ بولتا ہے, وہ بولے گا مسلمان میرے سے جھوٹ بولتا ہے. اس لیے رات کو بستر پہ لیٹ کے اپنی اسکیننگ کر لو ایک بار کہ ہم اسلام کے نمائندے ہیں. اسلام یہ نہیں کہنے آیا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے. اسلام یہ ضرور چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جو مسلمانوں کو جانتے ہیں وہ ہر ایک مسلمان کو دیکھ کے اتنا ضرور کہیں کہ مسلمان محمد رسول اللہ کے اچھی امتی ہیں, ان کے اندر کوئی برائی جو ہے کریں گے. اتنا انشاءاللہ جو باتیں سمجھائی سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ. بس یہ کام کرنا ہے, ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ نہیں دینا.
जज नहीं लगना एक दूसरे से। अपनी हालत को पहले, अपने आप को। आपके घर में एक बंदा खराब है, पता है आपको? तुम्हारे घर में भी एक बंदा खराब है, पता है उसका? देखो ये समझ गया बात। एक ही बंदा खराब है घर में, हम खुद। अपनी जुबान ठीक करें, लोगों से अच्छा बनने से पहले माँ बाप से अच्छा बने, बीवी से, बच्चों से, पड़ोसी से। अपना किरदार अच्छा करें, अपना लबो लहजा अच्छा कीजिए। याद रखो, फलदार दरख्त झुकता रहता है, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लोगों की बेइज्जतियां करते हैं, वो कोई इज्जत का काम नहीं करते। कुरान ने कहा वही मिल्ली कुल्ली हुमाजा तिल लुमाजा, फरमाया वैल और तबाही है उन लोगों के लिए जो दूसरों के ऐप तलाश करते हैं, फिर उनको रिचार्ज कराते आगे बताते करते। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि हज़रत अगर पता करना हो कि हम अल्लाह के अच्छे बंदे हैं या बुरे बंदे हैं तो कैसे पता लगेगा? फरमाया तो सौखा काम है, बहुत आसान काम। फरमाया हज़रत कैसे पता लगेगा? फरमाया जब बंदा तन्हाई में हो। कहाँ? तन्हाई में, जैसे अकेला सफर कर रहा है, या अपने घर में कभी अकेला है, या अकेला सो रहा है, अकेला बैठा है। फरमाया जब मोमिन तन्हा होता है, कीमती बात है, सुन लो, गांठ बांध के ले जाना। फरमाया जब मोमिन तन्हा होता है तो क्या सोचता है? आप जब अकेले होते हैं क्या सोचते हो? अगर ये सोचते हो कि फलां की बेटी से जिना का प्लान बनाना है तो तुम गंदे। अगर ये सोचते हो कि फलां को 2000 की ठगी लगानी है तो तुम ठगो। अगर ये सोचते हो कि फला भाई मर जाए, इसके घर के टुकड़े होंगे तो हम खरीदेंगे, तो तुम बेईमान हो। अगर तुम ये सोचते हो कि मेरी नमाज दुरुस्त हो जाए, अगर तुम ये सोचते हो कि फला सन में फला से ज्यादती हो गई थी, कभी आएगा तो मैं माफी मांग दूंगा। अगर तुम ये सोचते हो कि मुझे कोई भूखा मिल जाए तो मैं उसको खाना खिलाऊंगा। अगर तुम कभी ये सोचते हो कि अब्बू मुझसे नाराज तो नहीं है, मैं पैर दबाऊंगा अपनी माँ बाप के, मैं अपनी बीवी के साथ अपने बच्चों से सिला रहमी करूंगा। अगर तुम अच्छा सोचते हो अकेले तो फिर मोमिन हो। अगर बुरे प्लान बनाते हो तो फिर मोमिन है नहीं। वो आप दावाना कल को होगी मुलाकात।